2 روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے صرف 4 لوگوں کو ملاقات کے لیے بلایا۔ پاکستان کی جو آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، اس کو تحلیل کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کو اس وقت پتہ چلا ان کی جماعت کے تحلیل ہونے کا جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ کسی نے بتایا کہ پارٹی کی ساری تنظیموں کو فارغ کر دیا گیا۔ میں نے جب یہ خبر ٹی وی پر بریک کی تو مجھے شیریں مزاری صاحبہ کا فون آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا خبر بریک کر رہے ہو؟ رشتہ داروں کو ٹکٹ کی تقسیم کا فیصلہ اب مقامی قیادت کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ وہ پی ٹی آئی والے آپس میں ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں کہ ہونا رام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ آج تاریخ ہے 24 دسمبر اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جمعے کا دن سیاسی اعتبار سے بڑی خبروں کا دن رہا ہے۔ عموماً پی ٹی آئی کے مخالفین پر بھاری پڑتا رہا ہے، لیکن آج پی ٹی آئی کے لیے بطور جماعت ایک بڑا دن تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد غیر معمولی اور بڑے فیصلے کرتے ہوئے بطور پارٹی چیئرمین پی ٹی آئی کی تمام تنظیموں کو تحلیل کر دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، اپنوں کو ٹکٹیں نوازنے والوں کی بھی شامت آئی ہے اور بڑے عہدوں پر بیٹھے افراد آج اپنے عہدوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پی ٹی آئی کے تنظیمی عہدوں کو دوسری بار تحلیل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ نوبت کب آئی تھی اگر کسی کو معلوم ہے تو کامنٹس میں بتائیں، اگر نہیں پتہ تو میں آگے چل کے آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بتاؤں گا جب عمران خان صاحب کو اس وقت پتہ چلا ان کی جماعت کے تحلیل ہونے کا جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ کسی نے بتایا کہ پارٹی کی ساری تنظیموں کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت بڑا دلچسپ ریئیکشن تھا۔ کب ہوا تھا یہ معاملہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آج کے اہم فیصلوں کے حوالے سے تھوڑی بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج پارٹی قیادت کے ایک طرح سے ہنگامی اور غیر معمولی 2 الگ الگ اجلاس طلب کیے تھے جس میں نئے سیاسی پلان پر مشاورت کی گئی۔ پہلے مرحلے میں تمام تنظیمیں اور عہدے تحلیل کر کے ایک سپریم سیاسی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جسے مکمل طور پر بااختیار بنا دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں پارٹی کا از سر نو نیا ڈھانچہ تشکیل دیا جائے گا۔ نئے سیاسی پلان کے تحت تشکیل دی جانے والی اس سپریم سیاسی کمیٹی میں کون کون سے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہوگی، یہ بتانے سے پہلے اتنا بتا دوں کہ 2 روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے صرف 4 لوگوں کو ملاقات کے لیے بلایا اور ان سے مشاورت کے بعد ان بڑے فیصلوں کا آج اعلان کیا گیا ہے۔ ان میں سے جن 4 لوگوں کو بلایا گیا ان میں سے ایک وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان، پھر پرویز خٹک، علی امین گنڈا پور اور مراد سعید شامل ہیں۔ یہ 4 لوگ تھے اس ملاقات میں۔ فیصلہ ہوا کہ پارٹی کے چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی سمیت تمام عہدیداروں کو برطرف کر کے تنظیمیں تحلیل کر دی جائیں اور آج پھر اس کا باضابطہ اعلان بھی ہوا۔ اس سپریم کمیٹی کی سرپرستی وزیر اعظم عمران خان خود کریں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کے حوالے کر دی گئی ہو یہ کمیٹی اور پھر معاملات اسی طرح چلیں۔ اس کی نگرانی مرکز سے یعنی وزیر اعظم عمران خان کی نگرانی میں ہوگی۔ باقی کون کون لوگ شامل ہیں یہ آپ ذرا جان لیجئے کہ خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان شامل ہیں، پھر پرویز خٹک، مراد سعید، اسد کیسر، علی امین گنڈا پور اس سیاسی کمیٹی کا حصہ ہوں گے پختونخوا سے۔ اگر پنجاب کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، گورنر پنجاب چودھری سرور، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، حماد اظہر، خسرو بختیار اور عامر کیانی کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح سندھ سے گورنر سندھ عمران اسماعیل اور علی زیدی کو نمائندگی دی گئی ہے، جبکہ بلوچستان سے گورنر بلوچستان آغا ظہور اور قاسم سوری کو شامل کیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت سے یہ معاملہ اسد عمر دیکھیں گے یا وہ اس کی نمائندگی کریں گے۔ جو سب سے اہم بات آج کے اجلاس میں دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ رشتہ داروں میں ٹکٹوں کی غلط تقسیم کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی اور پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے اوپر اپنا جو ان کے تحفظات تھے یا ایک طرح سے رد عمل تھا وہ بھی دیا، جن کی وجہ سے جو مقامی قیادت میں اختلافات تھے وہ بھی پیدا ہوئے اور پھر اس کا خمیازہ پوری جماعت کو بھگتنا پڑا۔ وزیر اعظم کے نئے سیاسی پلان کے مطابق رشتہ داروں کو ٹکٹ کی تقسیم کا فیصلہ اب مقامی قیادت کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ رشتہ دار کو ٹکٹ جاری کرنے سے متعلق جو بھی فیصلہ ہے وہ مرکزی سطح پر یعنی عمران خان کی بطور پارٹی چیئرمین یعنی عمران خان کی مانیٹرنگ میں ہوگا۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری سے میں نے کچھ گفتگو کی اور آپ کے لیے ایک کلپ ریکارڈ کیا تاکہ آپ صحیح سے سمجھ سکیں کہ کیا فیصلہ ہوا۔ ذرا سا یہ کلپ سن لیجئے، چند سیکنڈز کا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے پہلے وہ کون سا موقع تھا جب پی ٹی آئی کو تحلیل کیا گیا تھا۔ 1 منٹ میں بس بتائیں کہ آج کے بڑے فیصلے کیا ہیں۔ آج کا جو سب سے بڑا فیصلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے
جو آج قومی قیادت کی جو میٹنگ ہوئی وزیر اعظم صاحب کے تحت، وہاں پہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پاکستان کی جو آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، اس کو تحلیل کر دیا ہے اور ایک 20 رکنی کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، جس کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن ریویو کرے گی اور نئی تنظیم کی قیام کے لیے وہ وزیر اعظم کو سفارشات پیش کرے گی۔ تو جناب فواد چودھری کی گفتگو آپ نے سنی۔ بات کرتے ہیں ایک پرانے واقعے کی۔ چند سال قبل عمران خان نے بطور پارٹی چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین کو انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کچھ معاملات دیکھنے کا کہا تاکہ پارٹی میں جمہوریت آ سکے۔ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے وہ لمحات جب جسٹس وجی الدین نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی تمام تنظیمیں اور جتنے بڑے عہدے تھے وہ سب کا سب تحلیل کر دیا۔ میں نے جب یہ خبر ٹی وی پر بریک کی تو مجھے شیریں مزاری صاحبہ کا فون آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا خبر بریک کر رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کو نہیں معلوم؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ میں خود حیران کہ شاید میں نے کوئی غلط خبر بریک کر دیا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس فیصلے سے اس وقت کے پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب بھی لا علم تھے۔ پارٹی کے ایک شخص نے واقعہ بتاتے ہوئے کہا کہ عمران خان نماز پڑھنے لگے، مغرب کا وقت تھا جب انہیں اس خبر کی اطلاع دی گئی کہ جناب پارٹی تحلیل کر دی گئی ہے، تو انہوں نے زور کا کہکا لگاتے ہوئے کہا اچھا واقعی؟ تو مطلب ایسے ہی وہ واقعہ یاد آ گیا کہ اس وقت عمران خان صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی بنائی ہوئی پارٹی کو کوئی تحلیل کر رہا ہے۔ تو آج وزیر اعظم عمران خان نے خود اپنی نگرانی میں یہ سارے فیصلے کیے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 اجلاس ہوئے آج وزیر اعظم کی زیر صدارت۔ ایک تو سپریم سیاسی کمیٹی کا یا آپ کہہ لیجئے کہ پارٹی قیادت کا اجلاس تھا، پھر ان کی زیر صدارت ترجمانوں کا بھی ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم نے ایک بریفنگ کا اہتمام کرایا جس میں سارے شرکا کو یہ بتایا گیا کہ پارٹی نے کے پی کے میں ووٹوں کی تناسب سے یعنی مقبول جماعت بن کے سامنے آئی ہے۔ مطلب سیٹیں زیادہ ہارے ضرور ہیں لیکن ووٹوں کا جو تناسب ہے وہ جے یو آئی فے سے زیادہ ہے۔ یہ وزیر اعظم کا اور پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے۔ ایک طرح سے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ تحریک انصاف کو اپوزیشن جماعتوں سے زیادہ ووٹ پڑا ہے، اس لیے اس معاملے کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ووٹ تو ابھی بھی ہمارے پاس زیادہ ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے ووٹ زیادہ یا کم آنا یہ تو جسٹیفیکیشن اس طرح سے نہیں بنتی، بیکاز بہت سارے لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اصل چیز تو وہ سیٹوں کی مقدار ہے نا، کہ سیٹیں کتنی آئی ہیں۔ تو اس معاملے میں پی ٹی آئی چونکہ پیچھے تھی تو یہ سارا کچھ ہوا۔ خیر انہوں نے ایک سوال بھی اٹھایا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پی الیکشن سے متعلق خوشیاں کس چکر میں منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا حیران کن ہے کہ مسلم لیگ نون خوشیاں مناتی پھر رہی ہے۔ پھر نواز شریف کی سزا ختم ہونے سے متعلق کچھ کیا سرائیاں ہو رہی تھیں، اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سزا یافتہ شخص کی سزا ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو عدالت نے ڈسکوالیفائی کیا، یعنی سپریم کورٹ میں ان کے خلاف سارے ثبوت گئے، اس لیے عدالت کی طرف سے وہ سزا یافتہ ہیں، نااہل ہیں، آج تک اپنی منی ٹریل نہیں دے سکے، تو نااہلی کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کا ووٹر اور عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور امید ہے کہ آئندہ وہ بہتر نتائج دیں گے۔ مہنگائی ایک مسئلہ ضرور ہے، اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی، لیکن اوور آل آج کے اجلاس میں پارٹی کی تنظیمی اور جو بھی سیاسی فیصلہ سازی ہے اس کے اوپر زیادہ غور تھا کہ مستقبل میں کس طرح سے بہتر پرفارم کیا جائے۔ تو یہ کچھ اندر کی خبریں تھیں اور کچھ ایک دو وزراء کا آپس میں ایک طرح سے تلخ کلامی تو نہیں کہہ سکتے، ناراضگی تھی گورنر سندھ عمران اسماعیل کی اور حماد اظہر صاحب کی گیس کے معاملے کو لے کے۔ تو آج وہ صلح بھی کروا دی گئی ان دونوں کی، اور فواد چودھری صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا ان کی موجودگی میں، پھر انہوں نے معاملات کو تھوڑا سارٹ آؤٹ کیا۔ تو اختلافات تو اندر کھاتے موجود ہیں لیکن ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب چونکہ سارے تنظیمی عہدے تحلیل ہو گئے ہیں تو وہ پی ٹی آئی والے آپس میں ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں کہ ہون آرام ہے تو وہ لوگ جو عہدوں کے لالچ میں یا بس صرف اس لیے اپنا روب جما رہے تھے کہ جناب ہمارے پاس عہدہ ہے اور ہمارے پاس پاور ہے، آج کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے عمران خان صاحب کے پاس، جن کے پاس پارٹی چیئرمین کا عہدہ ہے، اور یہ 19 رکنی جو سپریم سیاسی کمیٹی بنائی گئی۔ اس کے علاوہ اس ٹائم پارٹی کا کوئی عہدہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہم جو ٹکٹس ہیں وہ ایک فیملی دے، ایک میکنزم جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور وہ میکنزم وزیر اعظم صاحب کی نوٹس سے اور ان کی اپروول سے دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو پنجاب کے مقامی حکومتوں کے انتخابات ہیں ان کے ٹکٹس کا فیصلہ بھی اسی کمیٹی کے پاس آئے گا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہے سینئر لیڈرشپ سے جو مشاورت کے بعد
کہ پاکستان میں تحریک انصاف کی تمام تنظیموں کو جو سینٹر سے لے کے تحصیلوں تک ہیں ان کو تحلیل کر دیا گیا۔ اچھا سر، یہ کے پی میں جو کچھ ہوا ہے، جو آپ نے بتایا کہ رشتہ داروں کو ٹکٹس دیے گئے، تنظیمیں انوالو نہیں تھی، اس پہ رپورٹ بھی پرائم منسٹر کو پیش ہوئی ہے، صرف یہ کارروائی کی گئی ہے یا کوئی جو ذمہ دار تھے ان کے بارے میں بھی کوئی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کو بھی کوئی جزا سزا کا کوئی نظام؟ یہ جو 20 رکنی کمیٹی، پہلی بات تو یہ تھی کہ ایسے اس دن بھی ہم نے بتایا تھا فارمل رپورٹ پرائم منسٹر صاحب کو ابھی تک پیش نہیں کی گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ولیج کونسلز کے جو نتائج ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں، وہ کمپائل ہو رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں یہ سپریم سیاسی کمیٹی کیا بڑے فیصلے کر پاتی ہے، کس طرح سے تنظیمی ڈھانچے کو بدل سکتی ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو ان فیصلوں سے کیا لگتا ہے، آپ حالیہ ایکشن سے مطمئن ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔